بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے سبق نمبر 15 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم آفت السماح المنی۔ فرمایا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتانا سخاوت کی بربادی ہے، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، بھلائی کی اور پھر اسے وہ جتلا دی، اسے اس چیز کا تانا دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ اچھائی کی تھی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا۔ اے ایمان والو، نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان کے اور تکلیف کے۔ اب دیکھیں، جب کسی کے ساتھ نیکی کی، اسے پھر وہ جتلایا، جتانا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اسے اس چیز کا تانا دیا، اور تانا آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگلے بندے کو ہرٹ کرتا ہے، اس کو اس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا احسان جتایا، اسے تانا دیا اور اسے تکلیف ہی پہنچے گی آف کورس۔ تو یہ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں جو لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، اور پھر اس نے اس احسان کو، اس بھلائی کو اسے یاد دلایا، اسے جتلایا۔ تو اگر ایسا کیا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے تباہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار ہو، لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کے سامنے بات کھلے اور ہماری بڑائی بیان ہو، ہماری تھوڑی بڑائی ہو جائے کہ دیکھو ہاں اس نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ مطلب پہلے تو نیت ہی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم نے احسان کیا تو سب کو پتہ چلے۔ ایک تو احسان جتلانا بعد میں، پہلے سب کو پتہ چلے، سب کو پتہ ہو کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ اور دوسرا، نیکی کی تو پھر امید رکھی کہ یہ بھلائی کے بدلے میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ کسی کے ساتھ، کسی کو میں نے کر لیں کہ اس کی تنگ دستی میں، اس کی غربت میں، پیسے کے ساتھ ہی فار ایگزامپل میں نے مدد کی، تو اب میں چاہوں گی کہ جب مجھ پہ خدا نخواستہ ایسا ٹائم آئے تو وہ بندہ بھی میرے ساتھ اسی طرح سے بھلائی کرے۔ اب بھلے وہ بندہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ بھلائی کر سکتا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری نیت کیا تھی اس ٹائم جب ہم نے بھلائی کی۔ تو کیا ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بندے کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ نیکی کی، اللہ کی رضا مندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس انسان کے ساتھ بھلائی کی؟ اگر تو نیت یہ تھی تو پھر یہ سوچ کیوں ہو کہ وہ بھی میرے ساتھ واپس بھلائی کرے گا؟ پھر اللہ سے اس کے اجر کی امید کیوں رکھنی؟ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اس پوزیشن میں ہی نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت میں بھلائی کر سکے جب آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی۔ اب دیکھیں، لاکھوں میں سے 10 روپے میں نے کسی کو دیے تو اس کا کیا مجھے کیا فرق پڑ گیا؟ لیکن اب دوسرے کے پاس 100 ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے 10 دینے کی یا 5 بھی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ کیوں اس سے پھر اس چیز کا وہ کرنا، اس چیز پہ جھگڑا کرنا کہ میں نے، یا احسان جتلانا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی اور تم نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی؟ کیوں؟ آپ کے مائنڈ میں یہ تھا نا کہ اب میں بھلائی کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ واپس بھلائی کرے گا، چاہے وہ اس پوزیشن میں تھا یا نہیں تھا۔ اور دوسرا دیکھیں، لیٹس سپوز فار اے مومنٹ کہ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ بھلائی کر سکتا، لیکن اس کے باوجود نہیں وہ کرتا، تو آپ سوچیں فار اے مومنٹ کہ آپ نے جو بھلائی کی تھی اس کے ساتھ، کیا وہ اس لیے کی تھی کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے ساتھ بھی وہ بھلائی کریں، یا اس لیے کی تھی کہ اللہ جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر دے؟ اگر تو نیت یہ تھی کہ اللہ آپ کو اجر دے گا تو پھر اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور اگر یہ تھا کہ وقت آنے پر یہ بھی مجھے کام آئے گا تو پھر اللہ سے اس چیز کا، اللہ کا معاملہ نہیں ہے اس میں، پھر آپ اجر کی وہ امید چھوڑ دیں اس چیز سے، اس چیز کے لیے اجر پھر نہیں آئے گا درمیان میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت ہی یہ تھی کہ میں بھلائی کر رہا ہوں، گیو اینڈ ٹیک تھا نا، کہ تم کچھ تو میں دے رہا ہوں تمہیں، تو تم بھی کچھ مجھے واپس ان ریٹرن دو گے، اور نیت یہ تھی۔ اور یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے، اور اس میں پھر آپ نے اس کو جتلایا، جب وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر پایا، آپ نے اوپر سے اسے جتلایا بھی، تو یہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے،
ہلاکت ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے، دیکھیں قرآن پاک کی آیت آ گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو ضائع کر لو گے. اور یہاں پہ صرف صدقات آف کورس وہ کہ منی شیپ میں نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کی صورت میں کسی کے ساتھ کیا، آپ نے میں بھی اپنا ٹائم انویسٹ کیا. اب دیکھیں ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، تو یہاں پہ دیہاتوں میں جب فصلیں کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو ایک ٹائم پہ لوگ آتے ہیں ایک دوسروں کی طرف اور کٹوانے کے لیے، مطلب مدد کرنے کے لیے. جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایڈیشن ہوتا ہے نا، ایک طرح سے لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں ہم بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو جب ان کا ٹائم تھا کٹوانے کا ہم لوگ گئے، لیکن اب ہمارا ٹائم تھا تو وہ نہیں آئے. تو یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا نا ان کے ساتھ، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان ریٹرن اپنا ٹائم انویسٹ کریں. اب پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر تو آپ کی نیت ان کے ساتھ بس اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ان کی بھلائی کر دی، تھوڑا ان کا ہاتھ بٹا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا یہ تھا کہ اب میں کروا رہا ہوں تو اب مجھے واپس سے آ کے کروائیں گے مدد، تو پھر اس میں اجر کوئی نہیں ہے آپ کے لیے. کیونکہ کیا آپ نے تو پھر وہ نیت یہ رکھی نا کہ مجھے اللہ سے آپ نے امید نہیں رکھی، آپ نے بندے سے امید لگائی. آسان لفظوں میں کہ آپ نے بولا کہ اب اللہ سے امید چھوڑی اور بندے سے لگا لی کہ یہ میری مدد کرے گا. اور یاد رکھیے جس نے اللہ کو چھوڑ کے بندے سے امید لگائی اس کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، اور اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. اس کے لیے پھر وہ اپنے لیے اچھے کی امید نہ رکھے، اپنے لیے کسی بھی اچھی خبر کی امید نہ رکھے اپنے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک انسان سے امید لگا لی، اس نے اللہ کو چھوڑا اور انسان سے امید لگائی، اور اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اور سپوز کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی اور آپ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں تھی اس ٹائم پہ نا کہ یہ میرے ساتھ واپس بھلائی کرے گا، لیکن اس نے اب بھلائی آپ کے ساتھ نہیں کی تو آپ ہرٹ ہو. لیٹس سے کہ آپ اس چیز سے تھوڑے ہرٹ ہوئے کیونکہ آپ کو تھا کہ ایک بندے سے آپ کو امید تھی کہ آپ کی مدد کرے گا لیکن اس نے نہیں کی. تو اس میں پھر کیا؟ دیکھیں میں اپنی ٹپ بتا رہی ہوں، جو چیز مجھے اس چیز سے آگے واک آؤٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ سوچیں کہ آپ نے جب اس انسان کے ساتھ بھلائی کی تھی تو آپ کی فیلنگز کیا تھی، آپ کے احساسات کیا تھے، آپ کیا محسوس کر رہے تھے، اور آپ کی نیت کیسی تھی. اگر تو آپ کی نیت بالکل اس ٹائم پہ صاف تھی اور آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی اور آج جب آپ کو ضرورت تھی اس نے بھلائی نہیں بھی کی، تو آپ اس چیز پھر یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا بیسیکلی کہ اس مومنٹ کو ویژولائز کریں، اس کو سوچیں کہ کتنے اچھے کہ ٹائم تھا، کتنی اچھی نیت سے آپ نے اس کے ساتھ نیکی بھلائی کی. اب اگر اس نے نہیں بھی کی تو اٹس آل رائٹ، آپ اس چیز کے اوپر غم نہ کریں، اس چیز کے اوپر دکھ نہ کریں اگر کسی نے آپ کو اس طرح سے تکلیف پہنچائی بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک ٹپ ہی ہے جو میں خود مجھے لگتا ہے کہ کافی بار ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے نا، ہمارے ساتھ کچھ لوگ اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی کر پاتے ہیں جن کے ساتھ ہم لوگوں نے اسپیشلی کی ہوئی ہوتی ہے. وہی چیز ہرٹ ہمیں زیادہ کرتی ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی ہو، بھلائی کی اور ان ریٹرن وہ آپ کے ساتھ برائی کر جائیں یا کچھ اس طرح سے جو آپ کی دل آزاری ہو. تو اس میں پھر یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اب دیکھیں اس ٹائم پہ جب میں نے ان کے ساتھ بھلائی کی تھی میری نیت کتنی صاف تھی اور میں کتنی خوش تھی اور کتنے اچھے طریقے سے میں نے وہ بھلائی کی تھی. تو امید ہے انشاءاللہ آپ پھر اس چیز کو ریگریٹ نہیں کریں گے، اس اچھائی کو، اس بھلائی کو، اس صدقے کو آپ ریگریٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوں تو پھر دعا بھی ساتھ کریں کہ یہ آپ کو ذہن میں شیطان اس طرح سے آپ کو برگلائے نہیں کہ دیکھو میں نے تم اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا تھا یا کر رہا ہوں، یا اگر وہ نہیں کر پا رہے ہیں کبھی تو شیطان آپ کے دماغ میں یہ لائے کہ دیکھو اس انسان نے تمہارے ساتھ برائی کی حالانکہ تم نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا. جبکہ دیکھا جائے تو ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، ہم نے تو اس انسان سے کوئی پروفٹ گین کرنے کی وہ نیت نہیں تھی اس ٹائم پہ ہماری. تو یہ چیز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سخاوت کی ہے بربادی جو کر احسان جتلانا، کہ جس سے نیکیاں ہو ضائع جو کر احسان دکھلانا. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.